من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہم سب کو حق کہنے، حق سے وابستہ رہنے اور حق کے ساتھ چلنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. گرامی قدر بزرگوں، جب ہم اپنی نسل کو، دوستوں کو، بچوں کو، عزیزوں کو اس بات سے آگاہ و آشنا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ وجہ تخلیق کائنات، مقصود کائنات صرف اور صرف ہمارے پیارے آقا و مولا ہیں، تو اس کے بعد سب سے عصر حاضر کا حساس مسئلہ عقیدہ ختم نبوت آٹومیٹکلی دلوں میں اترتا چلا جائے گا. اس حساس مسئلے میں کچھ نادان دوستوں سے ایک غفلت ہوئی، سستی ہوئی کہ ذکر مصطفیٰ کی محافل کو، حسن و جمال مصطفیٰ کے تذکار کو انہوں نے اپنے تئیں یہ محسوس کیا کہ شاید ہم جب حضور کی محبت کا کثرت سے، عظمت کا کثرت سے ذکر کریں گے تو شاید کوئی توحید پر کوئی قدغن لگے گی یا توحید پر کوئی کمزور تصور ہوگا. کچھ دوستوں کو، نادان احباب کو یہ غلط فہمی ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے طور پر کچھ اور سمجھتے ہوں، لیکن بہرحال اس کا یہ ہوا، امت بٹی، تقسیم ہوئی. اچھا، جب تقسیم ہوئی تو یہ چیز ایک دو طبقوں میں کمزور ہوئی. قبر کی سختی کا تذکرہ بھی ضروری تھا، لیکن وہ سارا توجہ اس پہ ہوئی. حشر کی تنگی کا، سختی کا ذکر بھی ضروری تھا، لیکن ساری توجہات اس جانب مبذول ہوئی. اسی طرح باقی معاملات میں نماز، روزہ، حج و تسابیح کا ذکر بھی ضروری تھا، لیکن ساری توجہ اور تمام تر توانائیاں
صرف ہوئی، اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دو طبقوں میں حضور کا ذکر، حضور کا حسن و جمال، جود و نوال، یہ کام یہ برائے نام رہ گیا۔ جب برائے نام رہ گیا تو پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر کچھ گرد بیٹھنے لگی اور زنگ اترنا لگنا شروع ہو گیا۔ اب جب زنگ لگا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ کچھ عرصے بعد ذکر کی محافل کو شدت کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کو، معراج مصطفیٰ کو، عظمت مصطفیٰ کو، مقام مصطفیٰ کو شرک سے، بدعت سے تعبیر کیا جانے لگا۔ ایک بیچ میں گیپ آ گیا، خلا پیدا ہو گیا۔ کاش کے خلا پیدا نہ ہوتا۔ اب رزلٹ یہ نکلا کہ جب آپ کہیں زور اسی بات پہ دیں، نبی کے بچے، ہمارے بچے، نبی بھی کھائیں ہم بھی کھائیں، نبی بھی ہماری طرح ہم نبی طرح، ان کی بھی شادی ہماری بھی شادی، نبی بھی سوئیں ہم بھی سوئیں، نبی بھی جاگیں ہم بھی جاگیں، یعنی اس پہ جب آپ بے جا زور دینے لگے، آپ بتائیں اس میں مقصد کیا ہے؟ اس بات پر زور دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ عنوان یہی ہے، ایک ایک کانفرنس میں 20 10 خطابات ہو رہے ہیں، سب کا عنوان کیا ہے؟ نبی بھی بھول جاتے ہیں ہم بھی بھول جاتے ہیں، نبی کی بھی اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، نبی کی بھی شادی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ بتائیں کہ یہ مقام مصطفیٰ بیان ہو رہا ہے یا مقام ملا بیان ہو رہا ہے؟ یہ آپ اپنے مولوی کو، اپنے قائد کو یا اپنے آپ کو نبی کے برابر گرداننے کی جو کوشش میں رٹنے لگے ہوئے، اس میں آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ بتائیں، اگر اسی پہ ہی لٹ لگانی ہے تو چلو اس پہ بھی بندہ پوچھ لیتا ہے، صرف اتنا بتائیں، نبی پیدا ہوئے تو مختون تھے، آپ کا ختنہ کرایا گیا، نبی ختنہ شدہ پیدا ہوئے، تو پھر کس منہ سے آپ کہہ رہے ہو کہ ہم اس طرح ہیں؟ آپ ماں کے بطن میں آئیں، 2-4 ماہ سے آپ کی اماں حاملہ ہو، آپ کے گندے وجود کی وجہ سے وہ رات کو ڈرنے لگے خواب میں، حضور اپنی اماں کے بطن میں آئے، 1.25 لاکھ نبی مبارکباد پیش کرنے ہیں، تو کس منہ سے اس لیول میں سوچو، مطلب اس پہ غور کر لو کہ آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کی طرح ہیں، نبی ہماری طرح ہیں؟ کتابیں لکھی کئی جلدوں پہ، کئی روزہ کانفرنسیں ہوئی، 3 4 دن چل رہی ہیں، رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ نبی ہماری طرح، نبی کی طرح، نبی ہماری طرح، نبی کی طرح۔ یہ ہے فلسفہ۔ بھئی آپ بتائیں، آپ پیدا ہوئے، آپ کو نہیں پتا آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ پیدا ہوئے آپ کو نہیں پتا آپ گھر میں پیدا ہوئے کہ ہاسپٹل میں پیدا ہوئے، اماں نے اٹھایا کہ دائی نے اٹھایا، حضور پیدا ہوئے تو حضور نے آتے ہی سجدے میں سر رکھا، آپ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح، کوئی پہلو تو بتاؤ خدا کے بندو، آتے ہی سجدے میں سر رکھا، پھر بتائیے کیا پوزیشن ہے؟ تو حضور کی جلوہ گری ہوئی۔ چلو آگے چلے، آپ اور میں پسینہ آئے، اماں بھی دور ہو، بیگم بھی ناک لپیٹے، بچے بھی کہیں پہلے ذرا پسینہ خشک کریں، حضور کو پسینہ آئے، دنیا کی مقدس ترین کلاس، معزز ترین کلاس شیشیاں لے کے آ جائیں پسینے کے قطرے جمع کرنے کے لیے، تو کوئی تو بتائیں، کہیں تو کوئی بات کرو نا خدا کے بندو۔ پسینہ آئے تو مائیں اپنی بیٹی کو دلہن بنانے کے لیے، باپ اپنے بیٹے کو دولہا بنانے کے لیے وہ پسینہ محفوظ رکھے، خوشبو کے طور پر کام آئے گا، تو پھر بتاؤ
کس منہ سے آپ کہتے ہیں؟ کوئی ہے بات کرنے والی؟ ہم جہاں قضاء حاجت کے لیے جائیں، گھر میں بنے ہوئے واش رومز، عالی شان فلیش سسٹم، پھر بھی ہم کہتے ہیں اس کی بو نہیں جاتی، اور حضور قضاء حاجت کے لیے جہاں تشریف لے جائیں زمین فوراً نگل لے، اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں سوائے خوشبو کے اور کچھ نہیں۔ بتائیں تو صحیح آپ کس پوزیشن میں ہیں؟ اچھا اس کو اور آگے دیکھیں، ہم زیادہ سے زیادہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، وہ بھی ہر بندے کا کام نہیں، 4 شادیاں کر سکتا ہے اگر عدل کریں تو۔ کہیں ایک کلیں دی سبحان اللہ کی نکل گئی، ہم 4 تو نبی نے 11 شادیاں فرمائی ہیں، تسی کیڑے مونل کہتے ہو برابر؟ اور مزے کی بات سنو، ایک شہزادی حضور نے دی پاک علی کو، ایک، 2 یکے بعد دیگرے عثمان کو دی، ایک دی آپ نے ابو العاص بن ربی کو۔ اب علی پاک دوسری شادی کا ارادہ کر رہے تھے، نبی کائنات نے ان کو کہا علی سن لو، جب تک میری بیٹی فاطمہ تیرے عقد میں ہے تم دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ قرآن کا کیا حکم ہے؟ فَانْكِحُوا، پس نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو اپنے پسندیدہ جگہوں پر، اگر عدل کر سکو 2 2 3 3 4 4۔ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں، علی سے بڑا کوئی قاری نہیں، علی سے بڑا کوئی مفسر نہیں، تو علی نے حضور کو نہیں کہا قرآن کا حکم ہے جی 4 کریں، آپ نے تو خود 11 کی اور مجھے 4 تک بھی نہیں جانے دے رہے۔ ابو بکر نے کی ہیں، عمر نے کی ہیں، عثمان نے کی ہیں، طلحہ نے کی ہیں، زبیر نے کی ہیں۔ علی جانتے ہیں میرے لیے حکم وہی ہے جو پاک نبی کی زبان سے آ رہا ہے۔ یہ وہ فلسفہ ہے، یہ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے اور آپ جیسے میرے معزز بزرگوں کے لیے یہ فکر ضروری ہے۔ جب ہم مقام نبوت اور رسالت کو دماغوں میں بٹھائیں گے، اس کے اثرات ایسے عالیشان مرتب ہوں گے، پھر نبی کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہ سنیں گے، نہ پڑھیں گے، نہ برداشت کریں گے۔ یہ ضروری ہے۔ جب مولویوں نے یا یار لوگوں نے، نادانوں نے اس پہ زور دیا، رزلٹ کیا نکلا؟ کیونکہ ایک کلاس تھی جو راستہ فراہم کر رہی تھی، نبی ایسے، نبی ایسے، نبی ایسے، نبی ایسے، بشر کی رٹ لگانے، حالانکہ حضور بشر ہیں لیکن ایسے کہ آپ جیسا کوئی بشر نہیں، حضور کی بشریت کا انکار نہیں کرنا، حضور بشر ہیں لیکن ایسے کہ آپ جیسا کوئی بشر نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے افضل بشر کا نام ہے صدیق اکبر۔ انبیاء پاک کے بعد سب سے افضل بشر کا نام ہے صدیق اکبر۔ تو جو صدیق کے آقا و مولا ہیں وہ ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کا یہ رزلٹ یہ نکلا کہ کسی نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، راستہ کیونکہ چھوڑا گیا، کمزور پہلو بتائے گئے اور اس نے اعلان کر دیا۔ لیکن اگر امت میں یہ فکر راسخ ہو جاتی نبی جیسا ہوتا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، آنا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا،
اللہ نے بنایا ہی نہیں، کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں۔ اس فکر کو تب راسخ ہونا ہے جب ہم بتائیں گے حضور بے مثل بھی ہیں اور بے مثال بھی ہیں۔ اب اس سے آگے چلے، کیونکہ آنے والے نے جو سب سے بڑی ڈنڈی ماری وہ یہ تھی کہ اس نے مختلف پینترے بدلے۔ آج بھی نئے نسل کو، بچوں کو، نوجوانوں کو ختم نبوت کے حوالے سے یہ پہلو عجیب سا لگتا ہے کہ ہماری شدت ہوتی ہے اس بات پہ، اور وہ موسٹلی کہہ رہے ہوتے ہیں قادیانی یہ آیت بھی پڑھتے ہیں جو میں نے پڑھی ہے اور اس پہ بات بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے کب کہا وہ نبی ہے۔ اگلے دن میں نے سنا ان کا جو گماشتہ تھا وہ کہہ رہا تھا، کہتے ہیں مولویوں کو ایک غلط فہمی ہے کہ شاید ہم یہ کہتے ہیں، ہم نے کہا غلط فہمی نہیں ہے، یقین ہے، لیکن یہ ڈنڈی مارنا دنیا کے سب سے چلاک، غلیظ، بے غیرت اور جو منافق ہے اس کو کہتے ہیں قادیانی۔ دنیا میں اس سے بڑا کوئی منافق بغیرت نہیں ہے جتنا بڑا قادیانی ہے۔ وہ منٹ میں ڈنڈی مارتا ہے، منٹ میں، اور نئی نسل کو اس کے لیے بڑا آسان ہے لبرل سیکولر کو اس کو اٹیچ کرنا۔ آپ نے دیکھا نہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے تو رشتہ دار آمدی ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ آمدی ہیں تو آپ کب مسلمان ہو؟ جو ان کے ساتھ میل جول رکھے، ان کے لیے نرم گوشہ رکھے، ان کی رشتہ داری کو رکھو، آپ نے کب مسلمان ہیں؟ یہ ڈونگا باغ کا فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کا ہے، قرآن کا۔ اس زد میں اعتزاز احسن آئے یا ڈبو جیسا کسی غلیظ کچڑ میں پلنے والا گھٹیا غلیظ وجود ہو، کوئی بھی ہو، قرآن کا فیصلہ ہے۔ یعنی نبی کائنات کی ذات کے مقابل اگر آپ کسی کے لیے نرمی رکھتے ہیں تو میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ 1400 سال سے قرآن اس میں واضح کلیئر کٹ اعلان کر رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ حضور کے ذات سامنے اس کے لیے کیا نرمی رکھ رہے ہیں یا کیا سختی ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اس میں میری طرف سے کوئی جملہ ایڈ نہیں ہے، کسی مفتی پیر عالم کا قول نہیں ہے، قرآن نے گن گن کے چن چن کے کہا، ماں سے، باپ سے، جائیداد سے، بچوں سے، اولاد سے، پراپرٹی سے، ہر چیز سے زیادہ پیار حضور سے ہو۔ جب سب سے زیادہ پیار آپ نبی سے کریں گے تو اس کا مطلب ہے پھر بات کریں گے کہ ڈائیلاگ سیاست میں چل سکتا ہے، ڈائیلاگ تجارت میں ہو سکتا ہے، رشتہ داری میں ہو سکتا ہے، پارٹنرشپ میں ہو سکتا ہے، اور توحید اور رسالت میں ڈائیلاگ نہیں ہے۔ یہ معاملہ ہمارا نہیں، یہ دیوار میرے رب نے کھینچ دی ہے۔ ڈائیلاگ کہاں ہوگا؟ کفر کے نمائندے کہتے ہیں ڈائیلاگ سے بات کریں، ڈائیلاگ سے کیسے کریں؟ ڈائیلاگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ دو، کچھ میں نیچے آؤ، کچھ میں لچک رکھو، یہی ہے نا ڈائیلاگ۔ آپ بتائیں حضور کی عظمت پہ ڈائیلاگ کیسے کریں؟ آپ سیانے لوگ ہیں، بتائیں۔ اس پہ ختم نبوت پہ ڈائیلاگ ہے۔ اللہ کہتا ہے محمد آخری نبی، کیا ڈائیلاگ کریں گے؟
اللہ کہتا ہے نبی سے زیادہ کسی سے محبت نہیں. اس میں کیا ڈائلاگ کرے؟ وہ بنتی ہے ڈائلاگ کی پوزیشن. مولوی تو مجبور ہے، مولوی تو مجبور ہے اس لیے کہ وہ چوکیدار ہے. ہم اگر میں لچک لوں میں بغیرت، میرا استاذ لے وہ بدنصیب، میرا پیر لے وہ شریعت سے دور. ڈائلاگ اس میں نہیں ہے. ڈائلاگ یہ گئے خادم حسین ممبر پہ نہیں بیٹھنا، کھڑے ہو جاؤ حاضر. اونچا نہیں بولنا، سلو بولو حاضر. سخت نہیں بولنا، نرم بولنا حاضر. تقریر جمعے کی آدھا گھنٹہ کرنی ہے حاضر. 15 منٹ کر لو حاضر. جمعہ 2:30 بجے کی بجائے 1:30 بجے کر لو حاضر. اس میں ڈائلاگ ہے. امام شریف کالا نہیں پہننا، چٹا پہننا ہے حاضر. جو آپ کہیں میں حاضر. نبی کے لیے جو دائرہ کار قرآن نے اصول دیے ہیں اس میں کیسے ڈائلاگ ہو سکتا ہے یار؟ دیوبندی کر سکتا ہے، وہابی کر سکتا ہے، شیعہ سنی، پیر فقیر، کوئی نہیں کر سکتا. یہ مسئلہ ہاں اس کی حساسیت بتانی کس نے ہے کفر کو؟ ہم نے. ہم اپنے حکمرانوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیونکہ اس کی حساسیت کا نہیں پتا، یہ مسئلہ نہیں پتا، تو اس مسئلے کو سن کے پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں، پھر ڈٹ جائیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو اس مسئلے میں تکلیفیں ہوں گی، لیکن تکلیفوں کے باوجود بھی آپ اوپر ہی رہیں گے. میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں سیاسی. بھئی ماشاءاللہ پاکستان میں پیپلز پارٹی سے زیادہ ٹیکنیکل طریقے سے لوٹنے والی جماعت شاید کوئی اور ہو. ناراض مثلا نامراد شاہ صاحب نے ابھی تک یہ 2-4 دن پہلے تک 9 ارب روپے بانڈ بھی دی تے سیلاب زدگان تک 1 روپیہ بھی نہیں اپنے. جاگ رہے ہو؟ یعنی اتنا مزاج ہے ان کا. اور وہ باقی بھی لوٹتے، یہ ذہن میں رکھنا باقیوں کی صفائی نہیں دے رہا. ان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ دھڑلے سے لوٹتے ہیں. اب دیکھنا کہ انہوں نے پورے سندھ کو انہوں نے قرار دینا ہے کہ آفت زدہ، اور باہر سے جو اچھے اچھے کمبل آنے ہیں وہ سب سے پہلے قبلہ قائد محترم حضرت خواجہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس جانے ہیں. پھر جو کچھ بچیں گے وہ پیر سید مراد علی شاہ صاحب کی طرف، پیر سید خورشید شاہ صاحب قبلہ کی طرف. پھر ایک اور بزرگ بھی ہیں وہ ماشاءاللہ سید سیم علی شاہ کے قیم علی شاہ، مطلب یہ بزرگ تشریف فرما ہے، مطلب ان کی طرف جانے ہیں. مجھے یقین ہے کوئی چنگا کمبل ترکی والا ہوئے تے بھامے امریکہ والا ہوئے. امید ہے کہ وہ انشاءاللہ سیلاب زدگان تک ان کی پہنچ سے دور رہے گا. جیسے لکھا ہوتا ہے نا دوائی بچوں کی پہنچ سے دور رہے. لیکن یار سمجھ نہیں آتی زرداری صاحب قبلہ کے ہاتھ کی صفائی اور دنیا مہارت سے کتنی واقف ہے. آپ نے دیکھ لیا پچھلے دنوں حمزہ نے ڈولی کیوں بٹھایا؟ حضرت خواجہ حمزہ شباز شریف صاحب کو انہوں نے ڈولی پہ بٹھایا. ڈولی پہ بٹھا کے انہیں کیا بس سے یا اجڑے یوں اس نے کیا. پوری خاندان کی چودھری برادان کی ایک تاریخ تھی، یعنی ہون تک سانو سیاست دی ٹھرک دے باوجود نہیں سی پتہ چلتا شجاعت پرویز الہی ایک سالہ بڑویا نے کہ سکے بھرا نے، لیکن قبلہ زرداری صاحب دا اکو پیر پہ ہر شاید ایس نیس. تو جی کوئی ایکسپرٹ ہے کہ نہیں؟ لیکن جو کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنی شدت کے باوجود بھی وہ نیچے نہیں آئے، سیاست میں کھڑے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی زندگی میں ایک ایسا کام پڑا ہے
حالانکہ ان کی سیاسی فیصلوں میں بہت زیادہ فیصلے ایسے گئے جن میں بہت بڑے بڑے نقصان ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کا فیصلہ بہت بڑا بلنڈر ہے ٹوٹنے کا، اور اس میں وہ بہت سے لوگوں میں وہ شامل تھے، بہت بڑا بلنڈر۔ لیکن کیونکہ ختم نبوت کی ایک نیکی اس کے خانے میں ایسی پڑی ہے کہ آج بھی باقیوں کے ناموں میں اتنا اونچا نام کسی کا نہیں ہے سیاسی دنیا میں جتنا ذوالفقار علی بھٹو کا ہے۔ مطلب یہ کہ جو ختم نبوت کا کام کرے نا، اللہ اس کا اجر اس کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ دنیا خود حیران ہوتی ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ آپ بتائیں، دو پیروں کا ابھی تک طوطی بولتا ہے اور آسمان کی بلندی نظر آتی ہے، باقی مشائخ ان سے بھی تقویٰ میں طہارت میں ان جیسے اور ان سے آگے بھی ہوں گے سبحان اللہ سارے، لیکن سیدنا مہر علی اور سیدنا جماعت علی آسمان جتنے اونچے کھڑے ہیں۔ وجہ سارے مشائخ کا کام سبحان اللہ دین پھیلانا، تبلیغ کرنا، دن رات ایک کرنا سبحان اللہ، لیکن انہوں نے خالصتاً جو یہ ڈیوٹی دی ہے نا ختم نبوت والی، اللہ نے قیامت تک اس بات کو امر فرما دیے کہ یہ ان کی چمک اوپر رہے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اپنی نسلوں میں اس کو یہ اتار دو کہ یہ ریڈ لائن ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے، اس پہ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا، ختم نبوت پہ کمپرومائز۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی سائن کر کے کہہ رہے تھے مولانا نورانی میں نے اپنے ڈیتھ وارنٹ پر سرٹیفکیٹ پر سائن کر دی، مجھے پتا ہے ختم نبوت کے مسئلے کے بعد پیچھے نہیں آؤں گا، اب میری موت کھڑی ہے، لیکن مر تو اور بھی بہت سے لوگ گئے، لیکن ختم نبوت کی نیکی ان کے لیے بہت بڑی اللہ کی جناب سے اجر بنے گی اور بنی ہے۔ اس لیے مشکل مسئلہ ضرور ہے، تکلیف پریشانی دکھ مصیبت آتی ہے، امتحان آزمائش ہے، یہ نہ بھولا کرو ابراہیم پاک خلیل تھے آزمائش آئی، ذبیح اللہ نبی تھے آزمائش آئی، میرے آپ کے آقا و مولا اللہ کے سارے نبیوں کے سلطان لیکن ان مراحل سے گزرے، امام عالی مقام سے بڑھ کر عزت عظمت رفعت والا کوئی نہیں، اس مرحلے سے گزرے، لیکن معاشی مشکلات میں دنیا پھنستی ہے، تجارت کی مشکلیں، سیاست کی مشکلیں آئیں، وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کی تکالیف و مصائب کا تعلق حضور کی عزت ہو یا ختم نبوت ہو۔ وجہ یہ ہے سیاست کے میدان میں اترے تکلیف آئے تو لیڈر کہتا ہے میرے کارکن، مریدوں کو مشکل آئے پیر کہتا ہے میرے مرید، مولوی کے شاگردوں کو پریشانی آئے عالم کہتا ہے میرے شاگرد۔ اللہ کی قسم ہے آمنہ کے لال کی ختم نبوت کا پہرا دینے والے کو جب کوئی تکلیف آتی ہے تو لبے کائنات کے حبیب فرماتے ہیں میرے امتی ہے۔ یہ میرے پیارے، اس لیے ہم ہر دور میں کہہ رہے گئے ختم نبوت زندہ باد، ختم ایسے نہیں سر محبت سے بولیے ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، سرور عالم نور مجسم، سرور عالم نور مجسم، شفیع معظم رہبر اعظم، جن کی رحمت عالم عالم، ان کی رحمت زندہ باد، ختم نبوت زندہ
نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ آج آتے ہوئے میرے ایک دوست ہیں عالم دین، ان کا مجھے فون آیا، وہ گزشتہ دنوں میں گیا تو کہہ رہے تھے میں ایک مشکل میں پھنسا ہوا ہوں۔ میں نے کہا 7 ستمبر کو آپ اپنی مسجد میں ختم نبوت رکھ لیں، حضور کی عزت کا جلسہ رکھ کے مجھے پھر بتا دینا، کوئی علاج کوئی تکلیف ہو مجھے بتا دینا، ختم نبوت حضور کی ختم نبوت کی عزت کا جلسہ کرو۔ ابھی آتے ہوئے مجھے انہوں نے کہا کہ مبارک بات پیش کی اور کہتے ہیں جی آپ کا سوٹ اور آپ کی مٹھائی۔ میں نے کہا خیر ہے۔ کہتے ہیں جی اللہ نے ایسا کرم کیا کہ ختم نبوت کی کانفرنس رات کو میں نے کی اور صبح کو وہ جو دشمن تھے، مدت سے ہماری دشمنی چل رہی تھی، وہ خود چل کے ہمارے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا آؤ ذرا پیچھے معاملات کو ختم کریں۔ میں کہا مالک کانڈ نہیں لگن دیں گے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم جو نہ پڑھے کوئی بات نہیں لیکن منہ تلے رکھے، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ایک تخت گئے ان کا، تاج گئے ان کا، تخت گئے ان کا، تاج گئے ان کا، دونوں جہاں میں راج گئے ان کا، مشرق و مغرب ان کی حکومت، ان کی حکومت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اچھا لکھنے والے جنہوں نے یہ لکھی ہے یہ کوئی باقاعدہ شاعر نہیں ہے، لیکن الفاظ چناؤ آپ حیران ہوں گے۔ یہ وہ بابا ہے جس کو عکس اعلیٰ حضرت کہا جاتا تھا، گجرانوالہ سے الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تقویٰ اور زہد کی ایک حسین علامت تھے، اور ختم نبوت پہ قربانیاں ان کی کمال ہیں۔ ہمارے بزرگ استاذ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد ہدایت اللہ پسروری صاحب آپ فرماتے ہیں کہ ہم گرفتار ہوئے 57 کی تحریک میں، 57 سے یہ سلسلہ چلا تو 74 تک یہ چلا، تو کہتے جیل میں جو گندے مندے کمبل تھے نا وہ ہمیں دیے گئے، سردی کا موسم تھا تو کمبل پر تصویر تھی، کہتے یخ بستہ سردی میں بھی حاجی صاحب حاجی ابود اور محمد صادق صاحب نے کمبل نہیں دیا، کہتے کیونکہ تصویر والا کمبل ہے، کہتے تھتھلتے رہے ساری رات، یہ کمبل لے لو، حکومت کوئی اور دے نہیں رہی تھی، انہوں نے کہا نہیں تصویر والا کمبل نہیں لینا۔ یہ اس متقی اور اس غیرت اور جرت والے بندے کا کلام ہے۔ آپ دیکھیں الفاظ میں باقاعدہ شاعر نہیں ہے لیکن الفاظ کیسے، ختم نبوت، اچھا ایسے ہے۔ اس طرح کے جو بزرگ ہوتے گئے تقویٰ میں، جرت میں، غیرت میں، ان کا اپنے معاصرین میں ہم عصر میں ایک علمی فکری اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے جس کا اپنا کام اتنا اونچا اتنا اعلیٰ ہو اس کا کام بنتا ہے تحریک پیدا کرنے کے لیے، جرت پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو وہ ان کے دستک دیتا رہے دل پر۔ تو ان باتوں کو آپ اور میں سوچ کر اپنی فکر میں ملال پیدا نہ کیا کریں۔ اہل علم کا کمال ہے، جو بڑا ہوتا ہے بڑے کا کام ہے وہ تھوڑی تحریک پیدا کرنا، جیسے باپ کہتا ہے دوسرے کو کہتا ہے تو نکما ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نکما ہے۔ ہوں ایک پتر سی ایس پی ہوئے تو دوجا وہ پروفیسر بھی ہوئے، اس کو کہہ تو نکما ہے، حالانکہ وہ نکما تھوڑا، وہ تو پروفیسر ہے، لیکن ابے کا حق بنتا ہے، بھتیجیاں کا حق نہیں بنتا کہ چاچے نے منہ مارے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھتیجوں کا حق نہیں بنتا کہ وہ چاچے نو منہ مارے، وڈے بھائی دا حق بنتا ہے چھوٹے بھائی نو آکھے محنت کر، پڑھ، کوشش کر۔
تو بھتیجوں کے لیے وہ بابا ہی ہوتا ہے. اس لیے اہل علم میں جو اختلاف ہو وہ علمی فکری ہوتا ہے. لیکن جدو دی فیس بک صاحب تشریف لے آئیے نا, ادو تک ہر بندہ ہی مفتی بنے ہیں. تھوڑا جی اول آ جایا کرو, بڑوں کا کام ہے. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ ایک مزاج ہے, مرنے کے بعد کام کی تعریف ہوتی ہے, تو زندگی میں بھی ہم ان کے کام کی تعریف کر رہے ہیں. ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, ختم رب کے موتی یہ گئے قاسم, اس کے حکم سے سب کے حاکم. رب کے موتی یہ گئے قاسم, اس کے حکم سے سب کے حاکم. ان کی رسالت قائم دائم, ان کی رسالت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت. مہر علی شاہ صداقت, مہر علی شاہ صداقت, بلحسنات گئے حسن اطاعت. پیر جماعت ماغ فراست, پیر جماعت ماغ فراست, ان کی فراست زندہ باد. ختم نبوت, ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت. ایک کلمہ طیب پڑھنے والوں, دین نبی پر مرنے والوں, آؤ مل کر نعرہ لگاؤ, ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت, ختم نبوت زندہ باد, ختم. اس لیے ہم اپنی نسلوں کو یہ بتائیں, بچوں بزرگوں, مختلف انداز سے آپ پروار کرتے گئے. قادیانی کہتے ہیں سنو, ہم نے تو نبی نہیں کہا, لیکن آپ جب بھی بات کرو, آپ بزرگ بچے جوان, آپ کی خدمت میں یہ کلیہ عرض کر رہا ہوں, جب بھی قادیانی سے بحث کرو گے وہ فٹ آپ کو کہے گا قرآن لے آؤ, قرآن لے آؤ. اس کو کہا نہیں, قرآن نہیں, قرآن پہ بات ہوگی سنی سے, قرآن پہ مناظرہ ہوگا دیوبندی سے, قرآن پہ مناظرہ ہوگا شیعہ سے, قرآن پہ مناظرہ ہوگا ان سے جو دین کے اندر ہیں. اختلافات کے باوجود بریلوی دیوبندی سے, دیوبندی بریلوی سے, سنی شیعہ سے, شیعہ وہابی سے, دیوبندی سے مناظرہ کرے, لیکن قادیانی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے قرآن نہیں. وجہ سن لیں, وہ کہتے گئے مرزا پر وحی آئی, وہ کہتے ہیں مرزا پر وحی آئی. آپ نے اس اصول کو ذہن میں رکھنا ہے کہ حضور پر وحی کا سلسلہ, بولو, اب کسی پر وحی, اب وحی تو نہیں آئی, آتی بھی نہیں, آئے گی بھی نہیں. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, کیونکہ جبریل کا آنا بند ہو گیا. قرآن کہتا ہے ہاں ان کو شیطان ان کے دماغوں میں باتیں اتارتے ہیں. اب نبی تو آئے نہیں, آئیں گے نہیں, ختم ہو گئے جبریل کا آنا, ختم ہے وحی لے کے آنا. اب ظاہر گئے, وہ کہتے ہیں وحی آئی گئے, وحی بھی سن لیں. پہلے یہ اصول ذہن میں رکھے, جب کہیں قرآن پہ بات کرو انہیں کو جی اگر آپ ہیں دیوبندی قرآن لائیں, آپ ہیں بریلوی قرآن, آپ ہیں شیعہ قرآن لائیں, آپ اہل حدیث ہیں قرآن. جب آپ نے کہا
مرزا نے خود کہا، وہ کہنا ہم نہیں کہتے، ان کو مرزا نے خود کہا، ان کی 2 جلدوں پر پوری کتاب ہے جو اس کی واہیاتی پر مبنی ہے، اس کے اپنے جاہلانہ الفاظ موجود ہیں جس میں اس نے کہا مجھ پر وحی آئی ہے۔ اب ذرا وحی سنیے، وحی کیا ہوتی ہے، آپ کو 2 بتاتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا وحی کیا ہے۔ وہ کہتا ہے وحی آئی ہے I shall help you، ایک دی وحی کدھر آتی ہے، ایک دی وحی کدھر آتی ہے چسلی کے نہیں۔ مزے کی بات بھی سن لو، یہ جھوٹے کذاب نبی صاحب کہتے ہیں میں نو وحی آئی، میں نو سمجھ نہیں آئی، پھر میں کالج دے منڈیاں کو پوچھا ہے دا کی مطلب ہے، اساں کو تینوں وحی دینے والے دا کوئی نام ہے، اس نے نام بھی لکھا ہے، جنہیں نبیوں نو وحی دیتی ہے وہ دا نام ہے جبریل، تے جنہیں مردے دے کان وچ پھونک ماری وہ دا نام ہے ٹیچی۔ فرشتہ بھی کیسا اچھا سل ہے، فرشتہ تو نہیں ہے ظاہر، فرشتہ تو مقدس ہے، لیکن جس نے اس میں کان میں پھونک ماری ہے ٹیچی، ایچی، بیچی، ٹیچی کہتے ہیں I shall help you، I go to پشاور۔ اساں کہو چملا انگریزی تے کسی صحیح بندے کو تھوڑی جی سندھی کرا رہا بغیرتا، تے اس تو بڑی چمل قوم ہوئے جیڑی انہوں سینسیبل بندہ مننے، اگلا درجہ تے گئے نا۔ اب آپ نے سن لی، اس تو بھی دلچسپ وہی ہے، ایک کینچی 2 استرے، اب سنو وہی کیا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم والنجم اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ سارے پڑھو، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد اے قول خدا، فرمان نہ بدلا پر شاہ عرب محبوب خدا کا سلطان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ اب وہی تو وہی ہوتی ہے، وہی تو وہی ہوتی ہے، یہ کون سی وحی ہے جیدے نال لڑائی ہوئی، میں نو رب نے کہ انہیں مر جانا ہے،
مریا پھر بھی نہیں۔ مرزے دی مشوق دی شادی ہو گئی کسے اور پنڈ، او دی مشوقہ دی شادی کسے اور پنڈ ہو گئی۔ مشوقہ بھی ایسی تھی کہ یہ کمینہ اس پر نظر رکھتا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی۔ مرزا کہتا ہے میں نے وہی آئیے، اس کا علاقہ تھا جس میں شادی ہوئی، اس پنڈ دا نام سی پٹی۔ آندھا میں نے وہی آئیے، پٹی پٹی گئی۔ جیڑا بندہ پریشان ہے وہ دا حق بنتا ہے، لیکن اور چول انہیں ایک دی ماری ہے، 10 میں نے لفظ کی میں بدلا کیسا چول پن ہے۔ جب بھی بات ہو نوجوانوں بزرگوں مرزائی سے، اسے کو قرآن پہ حدیث پہ۔ اچھا کئی بندے وہ بات کرو نا، وہ کہتے ہیں حیات مسیح تیرا کی تعلق ہے، حیات مسیح پہ بات ہو رہی ہے، دست سے تیرا انہوں نے سکھر دی کتی بکھر نو بھونکے، گل تیرے چول دی ہو رہی ہے، عیسیٰ پاک نال تیرا کی کم ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو سیدھا سو گل ہو بے میری ناکامی کی، میری بدنصیبی کی، میری جہالت کی، میری تعصب کی، میرے غصے کی، میری خامی کی، اور میں تو انواکھا میرے نشان کڈو، میں آقا جماعت علی شان لے ہو، چول میں ماری ہے، بات اوپر کی کیوں کر رہا ہوں؟ بس جب بات مرزے کی ہے، وہ اپنی بیویوں کو کہے امہات المومنین ہیں، پھر بتاؤ کس پہ بحث کرو گے؟ اپنے چول زمانے کے یاروں کو کہے یہ صحابی ہیں، یاد رکھنا ایک ہے اصحاب، ایک ہے صحابی۔ اصحاب کی اصطلاح اور بھی ہو سکتی ہے، یہ میرے اصحاب میں سے ہیں، دوستوں میں سے گئے، لیکن جب آپ خالصتاً صحابی کہیں گے نیت فکر سوچ اسی پہ جائے گی۔ اس لیے اس اصطلاح کو وہ کہتے ہیں یہ صحابی ہے۔ اس کو کس درجے میں لوگے؟ اس کی بیوی کو اپنی کتابوں میں لکھے امہات المومنین، اس پہ قرآن کا کیا لانے کا کیا تک بنتا ہے؟ قرآن پہ بات ہوگی اس سے جو قرآن پر یقین علم رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، لیکن جس کا ایمان اٹھ گیا، اچھا قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، اب بتائیے قرآن کہتا ہے اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ کہے اس سے مراد معاذ اللہ قادیان ہے، پھر کیا کہو گے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے مراد معاذ اللہ میری بات ہے۔ اس لیے اس کی غلاظت دنیا کا سب سے کمزور مقدمہ قادیانی کا ہے، سب سے مضبوط مقدمہ مسلمانوں کا ہے۔ یہی وجہ ہے کچھ لبرل اور کتے بلے کہتے ہیں پارلیمنٹ میں اس کو لے جانے کا کیا تک بنتا تھا، مولویوں کا مسئلہ تھا۔ اسی لیے سلام ہے ان علماء پر جو اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں لے گئے۔ غیر پارلیمانی بندے کو ہمارے نظام آئین پارلیمانی سسٹم میں یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اپنی بات ڈسکس کرے، لیکن بھلا ہو ان ہمارے بزرگوں کا اس میں جتنے بھی تھے جو بھی تھے، ہر عالم کو، ہر ایم این اے کو، ہر ممبر اسمبلی کو جس نے یہ مسئلہ نمٹا دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لبرلزم سیکولر آنے والے لوگ بغیرتی کر کے اس کو کہیں گے یہ مسئلہ پارلیمنٹ کا کیوں ہے، غامدی بھی اسی پر بھونکتا ہے، لیکن لانے کا مقصد یہ تھا کہ اتنا کیس ایزی تھا تاکہ آنے والے لوگوں کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ پوری تسلی دی گئی
ٹائم دیا گیا، میعاد بڑھائی گئی، مدت بڑھائی گئی، تو رج کے اپنا مسئلہ ثابت کر۔ نہیں ثابت کر سکا، پاکستان کے علماء نے، وکلاء نے، قانون دانوں نے، تاجروں نے، بزنس مینوں نے، ایم این ایز نے، ممبرز نے، پیپلز پارٹی والوں نے، مسلم لیگ والوں نے، اس دور میں جو بھی پارٹیاں کی، قسم اللہ کی، انہوں نے پوری شدت و قوت کے ساتھ اور غیرت ایمانی کے ساتھ دیوبندی مسلک، بریلوی مسلک، شیعہ مسلک، وہابی مسلک، سب نے متفقہ طور پر اسمبلی میں بیٹھے، باہر بیٹھے لوگوں نے کہا ہم نے سنا، ہم اسی نتیجے پر پہنچے گئے کہ مرزا قادیانی اور اس کی ذریت چٹی ننگی کافر ہے۔ پورا موقع فراہم ہوا، اپنا کیس کبھی بھی قرآن پہ نہیں آنا، بس حیات مسیح مسئلہ ہے، سبحان اللہ، کسی کو پریشانی ہو تو بحث موجود ہے، ابحاث موجود ہے، علماء کے لیکچرز موجود ہیں، اہل علم کی تحقیق موجود ہے، لیکن مرزا قادیانی کا کیا تعلق ہے حیات مسیح سے؟ بحث ہے، امام مہدی پہ موجود ہے، روایات کے درجے بھی موجود ہیں، کتب کے ذخیرے بھی موجود ہیں، تحقیق کا پورا سمندر موجود ہے، اہل علم کی مختلف آراء موجود ہیں، لیکن مرزا قادیانی کا امام مہدی سے کیا تعلق ہے؟ اس پہ بھی ہم بحث کریں گے، اس لیے جب بھی بات ہو بحث ہوگی مرزے پہ، اور اس میں الحمدللہ میں نے ایک بڑے قادیانی کو ناک آؤٹ کیا، بڑا، جو بڑے بڑوں کو ان مسئلوں میں، کیونکہ اصل مسئلے کی نوعیت سمجھنا ہوتی ہے، ان مسئلوں میں پھنسا کے ان کا ٹائم ضائع کرتا تھا، میں کہا کہ ادھر نہیں جا۔ ہم بیٹھے، میرے ساتھ اور بھی تھے دوسرے مکتب فکر کے لوگ، جیسے ہی وہ آیا اس کوٹ کے ملنے لگے، میں نے کہا، اس نے سلام کیا، میں کہا نا، میں کہا انج نہیں ہو سکتا، بغیرت بھی آخر ہاتھ بھی ملا، منافقت نہیں ہے، بغیرت ہی ہے، میں کہا ہاتھ نہیں ملانا۔ اچھا جیسے ہی بیٹھے تو کہتے جی قرآن لے آؤ، میں کہا تو قرآن نو ہاتھ لا، میں تینوں چیر کے نہ رکھ دیں۔ وہ آدھے یہ کیوں جی مولوی لے آئے ہو، یہ کوئی ڈائیلاگ؟ میں کہا ڈائیلاگ کا نام نہیں لینا، ڈائیلاگ سیاست میں چلتے ہیں، تجارت میں چلتے ہیں، خبردار، میں کہا منہ بند کر۔ کہتے جی قرآن پہ بات ہوگی، میں کہا قرآن کی بات ہوگی، یہ دیوبندی دوست بیٹھے ہیں ان سے، میں بریلوی ہوں، یہ مجھ سے کریں، شیعہ کو لائیں اس سے کریں، وہابی کو لائیں اس سے کریں، تیرے ساتھ قرآن پہ بات نہیں ہوگی۔ کہتے جی پھر سمجھ نہیں آئے گی، میں کہا قرآن تو پہلے گل کریں گے، کتاب دی بجائے صاحب کتاب تے، تو گل کر مصطفیٰ تے، میں گل کرنا مرزا قادیانی تے، کتاب بعد میں ہے، پہلی میری باری۔ میں کہا جی میں تیرے دسنا جو نہیں، کہ جی دسو، میں کہا جی جیڑا چول آکھے میں نو یہی نہیں پتہ کدو جمعیا، پھر آدھا جی میں جمعیا، میری بہن کٹھے، میرا سر اس کی رانوں میں پھنسا ہوا تھا، میں کہتے کہ بے شرمیاں نہیں گل غور کر سکتا ہے، جیڑا بندہ کہ میں نے دوستہ کیا گھروں جا کے چینی چوری کر کے لیا، میں آیا چینی دی بجائے میں مٹھ بھری اور نمک سی میں راج کھادا، میرا گلا بند ہونے لگ پیا، بعد ہی پتہ لگیا چینی چوری نہیں کی تھی، نمک چوری کیتا۔ میں کہا ایک بغیرت بچپن تو چور ہوئے، ہولی ہولی بولو۔ اب میں آکھیا وہ دی بڈی ہمیشہ لڑدی سی ہوندی سی، چولا جدو بھی تیرے سر تے تیل لانیاں تے تو صاف کر کے ہاتھ ویسکوٹ نال کوٹ نال صاف کرنا ہے بغیرتا، ہاتھ میں کہا کوٹ نال صاف نہیں کری دے، جنہوں اے بھی عقل نہ ہوئے کہ ہاتھ کی دے نال صاف کرنے لے، میں کہا وہ بندے دا پتر ہے، ہولی ہولی بولو۔ میں کہا جڑا بچپن ہی چو اپنے بڑے دی پینشن کھا کے نس جاوے، وہ میں کہا بچپن دا چور ہے کہ نہیں؟ تے میں کہا سارے منڈیاں وچوں انہاں نوں پتہ سی بھئی اے خالص چور ہے، انہوں ہی بھیجیا تو چینی چوری کر کے لایا، وہ تے میں کہا پورے گینگ دا سردار سی بغیرت۔
میں کہ جدو ٹریا آندا 7 میل تو بعد مینوں پتہ لگیا میرے پیراں 'چ جُتی نہیں ہے. میں آخیا ساڈی تے جُتی اسی ویلے پائیے نہ تے اسی سمجھ جانے ہیں کہ پیراں 'چ نبینا بھی ہوے تے پتہ لگ جاندا ہے. جس چول نو 7 میل تک جُتی دا نہیں پتہ لگ سکیا میں کہ اودے وچ کوئی عقل و خرد ہے. ابھی جو میں نے لسٹ شروع کی وہ کہتے نہیں ایسے بات نہیں ہو سکتی. میں کہا میں تینوں دسنا ہے کہ میں تینوں چور تک چک کے لے جانا ہے. جب بھی بات ہو ان کو نہیں قرآن پہ نہیں حدیث پہ نہیں مرزے تھے پھر خیر ہوتی ہے. اس لیے وہ کبھی بھی سامنا نہیں کر سکتے. ان کا لیا مولوی لیا قائد لیا بڑے لیا میرے نبی تے گل کر نبی پہ بات کر. اسی لیے ہم کہتے ہیں او مرزائیو چوڑے چمار کی طرف دیکھنا چھوڑ دو. آؤ مر تو جانا ہے تاجدار ختم نبوت. آج اسی پہ اختتام کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ تمام احباب کا نمازیوں کا اہل محلہ کا اور سرپرستگان کا تہ دل سے میں شکر گزار اور صمیم قلب سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کی اس مرکز کی 11ویں سالانہ کانفرنس آپ کی سرپرستی اور آپ کی معاونت سے کامیاب ترین کانفرنس پر آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ حضرات کی موجودگی میں اس خوبصورت کانفرنس کا کریڈٹ ہم اپنی اس مرکز کی انتظامیہ کو دیتے ہیں. انتظامیہ مسجد کی ان کی معاونت رہی سرپرستی رہی اور بالخصوص ہمارے صدر گرامی قدر حاجی سرفراز صاحب آپ کا شکریہ. آپ کو بہت بہت مبارک. اور آپ نے اپنا بیرون ملک کا دورہ ملتوی کیا اور آپ اس کانفرنس میں آخر تک بیٹھ کر سرپرستی اور قیادت کرتے رہے. ہم اس پر آپ کے شکر گزار ہیں. ہمارے ادارہ وحدت اسلامیہ کے سارے کارکنان ان سب کے. اور آخر میں معذرت بھی آپ سب سے چاہوں گا کیونکہ اس دن سیکورٹی کے معاملات ہمارے مسافر دوستوں کے ہاتھ میں تھے اور ظاہر ہے وہ دوست والنٹیئرلی اپنی قیادت کے لیے اور اس کانفرنس کے لیے آئے تھے. اس میں بہت سے لوگوں کو جن سے وہ آشنا نہ تھے دکم پیل ہوئی ہو, کوئی لب و لہجے میں سختی آئی ہو, آنے میں دروازے تک پہنچنے میں شرکت کرنے میں یقیناً بہت سی دشواریاں بھی پیش آئی ہوں گی. میں اس پر کھلے دل سے آپ سب سے ان دوستوں سے معذرت خواہ ہوں. اس تکلیف پر اس پریشانی پر معذرت چاہتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ آئندہ آپ کی محبت سرپرستی اسی طرح شامل حال رہے گی. اللہ ہمارے اس مرکز کو تا قیامت آباد و شاد فرمائے. ہم نہ رہیں, ہماری نسلیں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس دن کی اہمیت کو اور اس مسئلے کی حساسیت کو اپنی نسلوں تک منتقل کرتی رہے. اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو ہم نے صدر